نہیں دعوت اسلامی میں، بس زیادہ سے زیادہ ہوگا تو 2.5 مہینہ گزارا ہو، زیادہ سے زیادہ 2.5 مہینہ، 2 مہینے اور 15 دن گزارا۔ ان 2 مہینے اور 15 دن میں میری جو حالت یہ ہوئی تھی کہ وہ بندہ جو کبھی تہجد نہیں پڑھا تھا، وہ بندہ جو کبھی نماز میں جاتا اور اس کا دل یہ رہتا کہ جلدی سے نماز ختم ہو کہ مسجد سے باہر جائے، اب یہ 2.5 مہینے گزرنے کے بعد معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پورے دن مسجد میں رہ جاؤ تو باہر نکلنے کا من نہیں کرتا تھا۔ یہ ہماری زندگی تھی۔ اب اس میں کیا آنے کے بعد جیسے ہی یہاں پر مجھے جگہ ملی، جب یہاں پر بھی میں شروع میں آیا تو یہاں کے ذمہ داروں اور یہاں کے جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا میں بہت زیادہ جو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے راہ راست پر لانے میں کافی مدد کی ہے، چاہے ہمارے شفیع ماما ہو، جاوید بھائی، سعد باپو اور دیگر ہمارے جتنے بھی جو ہے ذمہ داران ہیں، سارے لوگوں نے کافی مدد کی۔ اس وقت بھی جو ہے یہاں پر آنے کے بعد بھی اب شیطان ہر ایک کے پیچھے رہتا ہے، اس وقت بھی شیطانی وسوسہ یہی آیا تھا کہ چلو جا کر کے جو ہے دوسری غیر تنظیم سے جا کر کے مل کر کے ان کے ساتھ جا کر کے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، ان کے ساتھ جو ہے پیسے کمانے کے تعلق سے جو ہے ایڈوائز لینا، آئیڈیا لینا، مشورہ لینا کہ کیسے کیا کیا جائے، یہ ساری چیزیں ذہن میں اس وقت شروع میں تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ تک یہی ساری چیزیں ذہن میں گھومتی تھی۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان عظیم کیا کہ اس دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد جو ہے میں تمام وہ ساری چیزیں جو میرے دل میں پہلے ہوا کرتی تھی، جو ذمہ داریاں ذرہ برابر جو ہے ذمہ داری کا خیال نہیں ہوا کرتا تھا، جو وہ بھائی جو پہلے کہتا تھا کہ تمہارے اندر ذرہ برابر ذمہ داری، تمہارے کو جگہ نہیں ملتی، جب میں دعوت اسلامی سے جڑ گیا اور یہ ساری ذمہ داری کو نبھانے لگا تو وہ بھائی مجھے دوبارہ آنے کے لیے مجبور کرنے لگا کہ بھائی میرے پاس تم آ جاؤ تاکہ جو ہے میں تمہیں مدرسے میں لگا دوں، تاکہ میں جو ہے تمہیں جو ہے کسی اور مسجد میں لگا دوں۔ محترم اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی ہی کی برکت ہے کہ آج میں جو ہے اس مسند خلافت، اس مسند امامت پر جو ہے جلوہ افروز ہوں، اور آج میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں آ گئی ہیں کہ ابھی اکیلے ہی میں مسجد کے پورے جو ہے نمازیں، اذانیں وغیرہ کو سنبھالنا، بالغات سنبھالنا، مدرسے سنبھالنا، یہ ساری چیزیں اس کا صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ میں دعوت اسلامی سے منسلک ہو کر، دعوت اسلامی میں مشغول ہو کر یہ ساری چیزیں ادا کر پایا۔ لیکن مجھے امید یہ نہیں تھی، میں اپنے اوپر کبھی یہ گمان نہیں کیا تھا کہ میں اتنی ساری چیزوں کو ادا کر پاؤں گا۔ یہ ہمیشہ سے میں کبھی یہ نہیں جانا تھا کہ میں جو ہے کبھی بالغان پڑھا سکتا ہوں، کبھی مدرسہ اور مسجد ایک ساتھ لے کے چل سکتا ہوں، کبھی یہ چیزیں میں نہیں سوچا تھا۔ لیکن جیسے دعوت اسلامی سے جڑا اس کی برکتیں یہ ہوئی کہ جو ہے آج میں ساتھ تینوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر کے چل رہا ہوں۔ لہٰذا اگر ان 3 چیزوں، یہ ذمہ داریوں کو اگر نبھانے میں، اور ظاہر سی بات ہے انسانی ذہن ہے، انسانی وسوسہ ہے کہ کچھ نہ کچھ خامیاں، کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ اب انسان جو ہے، حدیث بزرگان دین کا قول ہے کہ انسان مرکب الخطاء والنسیان، انسان جو ہے غلطی اور خطا سے مرکب ہے، لہذا اس میں ضرور نہ کچھ کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے، چاہے وہ حقوق العباد کے تعلق سے ہو یا حقوق اللہ کے تعلق سے ہو۔ اگر حقوق العباد کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے میں مدنی التجا کر رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر میری زبان سے، میرے حرکات و سکنات سے، میرے کسی قول و فعل سے آپ تمام اسلامی بھائی کو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو، یا تو آپ اس کا مواخذہ لے لیں یا پھر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہمارے کو معاف کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ محترم اسلامی میں لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک دوسرے بندے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پیارا ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم معاف کرنے والے بن جائیں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا محباب آج کے دن جانے میں کفر یا شرک یا کوئی بھی گناہ سرزد ہوا ہو تو میں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی
ربي كل ذنب وأتوب إليه